اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو. ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں. ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، لجاجت سے کہا ہے، ترلا کیا ہے، تو ہمسائیگی کے بہت سارے حق ہوتے ہیں. تو تقاضا تھا کہ اس کی بات پہ مہربانی کرتا. لیکن رد عمل بڑا غلط آتا ہے کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف. اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، روڑے اٹکائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ. بھائی جان، ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے. اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے. ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا. آپ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، باہر لکھ کے لگا دیا اس نے کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا. لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے. اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے. فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، دیگے چڑھاتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا. تذکرہ خاتون کا، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے تو فرمایا جہنمی ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن اس کا ہمسایہ بڑا مطمئن ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں. امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حاضر ہوا جن کا نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے. پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ہاں، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے. تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے. بھائی جو ابھی ابھی ایمان لایا، پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج جائے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو. جو شخص ابھی ابھی ایمان لائے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے تو گالیاں سیکھتے ہیں. جب پہلی بار زبان پہ گالی آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی. تقاضا تو تھا کہ زندگی سے گھر سے گالی نکالتے، لیکن ہم لوگ تو باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتے نا. رات جب افراد خانہ جمع ہوتے تو اس بچے کو چھیڑتے ہیں، صبح جو گالی مجھے دی دادا ابو کو سناؤ. بھائی جان یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ تقاضا تھا زندگی سے گھر سے نکالتے، حوصلہ افزائی کی. اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے. جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے. بھائی جان 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے خود فراہم کیا ہے. وہ تو 2-2.5 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے. بچے تو کورا کاغذ ہوتے ہیں بھائی جی، جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے، گالی لکھو گے تو گالی آئے گی. اولاد کو نیک بنانے کا آسان طریقہ بھی ہے بھائی، خود نیک بنو. خود گالیاں دو گے تو پھر گالیاں ہی سنو گے نا. اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. شیخ جزولی دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے میں سفر میں تھا تو میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا،
لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی پاس. قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. میں نے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی. حضرت سے کہتی کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا, کس بستی کے رہنے والے ہیں؟ فرماتے اپنا ڈیرا بتایا. کہتی نام ہی بتا دے مولانا. شیخ کا نام بہت بڑا تھا. جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہ ہوئیے گا, میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں, افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے بڑی بڑی بات ہے. وہ چھوٹی سی بچی میرے قریب سے گزری اور کنویں پر آئی, اور کنویں پر آ کر کے اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر وضو کیا, نماز پڑھی, بچی کو بلا لیا. پتر کیا وظیفہ پڑھتی ہو؟ وہ کہتی صبح اجڑ لے کے آتی ہوں, شام گھر چلی جاتی ہوں. فرماتے میں نے ترلا کیا کہ تی 10 میں بھی پڑھاں گا, اپنے بچیاں نے بھی کہاں گا. وہ کہتی حضرت ایک بات پہ فخر ہے, میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے. حضور سفر میں تھے, پانی کی ضرورت تھی, سر راکوں آیا تو میرے نبی نے اس میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. جو سکھاؤ گے بھائی اس کے نتائج ضرور آئیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے نور الدین زنگی. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے, فرمایا 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ روکو. اٹھے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے. اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر. میرے نبی دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے پھر تڑپ گئے. اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر. کریم آقا تیسرے دن پھر خواب میں ملے. اب کے بار مصلی پہ نہیں یار, دھوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا, اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائیں انہیں نکالا وہاں سے, جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, آگ میں جلایا, اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. اور کیا کہتا ہے بندہ نواز, یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی پتر اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. دیکھیں جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. جیسا آپ گھر کا ماحول رکھو گے آنے والے کل میں اس کے نتائج اچھے بھی آئیں گے, اور اگر ماحول اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ گالیاں ہمیں بھی ملیں گی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام گزرا ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں دھیان سے سنیے گا. والدہ بچپن میں بیٹے سے کہتی بیٹا مصلی بچھا, دامن پھیلا اور رب سے مانگ. اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے, اور بیٹا کھانا کھاتے اور کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتے ماں اللہ مہربان کتنا ہے, میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں, وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق تھی بھائی, کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر کسی کام کی غرض سے گئی تھی, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی, لیکن میرا دل ڈوبنے لگا, اللہ میں نے بڑی محنت سے تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے, کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا, لیکن جو کھانا آج کھایا ہے پہلے کبھی نہیں کھایا, اور جو مزہ ماں جی آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی, اور یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی ہے, استاد کہتا ہے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, ہجے اچھے منظر خوب. تو عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوئے تلمس طے نہیں کیے. تو بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. گالی کا ماحول ہوگا تو گالی آئے گی. فرمایا میرے نبی نے فرمایا کسی کو گالی, اور حضور فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے.
یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ میں معذرت سے کہوں گا، جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جس کو مصلی دو نا، اس کو عزت بھی دو۔ یہ بری بات ہے کہ آپ نماز بھی پڑھو، باہر جا کے پگڑی اچھالو، اس کا جبہ بھی پھاڑو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی، پہلے تحقیق کر لو یار۔ اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلی دو نا اس کو عزت بھی دو۔ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہم پگڑیاں اچھالتے ہیں، ہم جبے پھاڑتے ہیں۔ آپ دیہات کے رہنے والوں، میرا بھی تعلق دیہات سے ہے، ہم ایک ڈیڑھ اشرا پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو جب ہماری مسجد میں ڈیوٹی لگتی تھی نا تو ایک اضافی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ آپ نے جمعرات کو عصر تا مغرب چندہ اکٹھا کرنا ہے، مسجد کے لیے جمع کرنا ہے۔ اور وہ ہوتا بھی کتنا تھا، آپ لوگ آج بھی لوگوں کے رویے وہی ہیں۔ اور کچھ بد خصلت لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے اور باقاعدہ لکھتے تھے کس نے کتنے دیے، اور بعد میں بہانے سے پوچھا وجی کتنے ہوئے نے، 150 ہوا ہے، 250 ہوا ہے، 300 ہوا ہے، خود اکٹھے کر لو۔ جس کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں، بتاؤ اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے، احتیاط سے گزر گئے، یار یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا، کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے۔ ایک تو ہم گزر گئے، اور دوسرا ہمارے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے دا اجر کی ہوئے گا، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا ذرا سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ اس خیال سے روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں۔ بھائی جان میرا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہے لیکن اس کو قبول ضرور کیجئے گا۔ ہمارا کہنا ہے اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ ایک جملہ اور لیجئے گا واصف کا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے اور آپ نے مقرر کیا۔ ہمارے ہاں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں، وہ بڑا ہوتا ہے۔ دولت سے انسان کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا بھائی، دولت اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ۔ دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ میاں صاحب ایک جگہ تنقید بھی کرتے ہیں، آپ فرماتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ معیار میرے اور آپ کے ہو سکتے ہیں۔ واصف کہتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں کی گردن میں سریا نہیں گارڈر ہوتا ہے، اور اچھا وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں۔ کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں، ہم غلام تو پیدا نہیں ہوئے بھائی، آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جب بے نیازی سے گزرتے یہ بے نیازی سے گزرنا دیکھا نہیں جاتا، اور پھر وہ اتنی تلخی لہجے میں بعض اوقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کدا پتر سی جس کا بھی تھا تم سلام کر لو۔ مجھے بتائیے گا کبھی عزت مانگنے سے عزت ملی ہے؟ کبھی نہیں ملے گی۔ عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ میرے ٹیچر کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا درد سوغات بن گئی۔ بھائی عزت مانگنے سے نہیں، عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے، تو کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا، کون منہ لگاتا ہے غریبوں کو؟ یہ تلخ حقیقت ہے بھائی، غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، ہاں غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتے۔ اور یار غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے، وہ کہتے تیری جرت کیویں ہوئی، تو اپنی اوقات تے دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دیتے، رازق ہم ہیں۔ بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، اور بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ ماں جایا کہہ رہا ہے کہ تیری جرت کیویں ہوئی، تو اپنی اوقات تے دیکھ۔ تو خیر غربت ایک امتحان ہے، وہ غریب بھائی ہو یا بہن ہو تو کون کسی کو منہ لگاتا ہے۔ وہ ایک جاروب تھا یار، انہوں نے کہا کھانا کھا لو، ششتر ہوا، کہتے مجھے کہا
کہا ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں یار, 2 میٹھے بول. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے, جس سے بھی ملو تو خندہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا, ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا, آنکھوں میں آنسو. حضور گزرے, قدم رک گئے, فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے, شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ بہن لگے, علی چچا لگے, اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا ہے یہ رشتے میرے, فرمایا آج سے تیرے. وہ کہتا ہے اگر یہ میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہو بھائی ابھی رو رہے تھے, اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا, کھانا ملا, ننگا تھا, لباس ملا, یتیم تھا, اشارہ کر کے کہتا ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن, علی چچا, حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں, یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین. میرے نبی فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ, بلا امتیاز ملا کرو یار. یہ امیر, یہ غریب, یہ کمی, یہ چودھری, یہ بت ہم لوگوں نے بنائے ہیں. یقین جانو آپ بلا امتیاز لوگوں کو مسکرا کے ملنا شروع کر دو, آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی پوری بستی مسکرا رہی ہے. طبیعتیں ہوتی ہیں نا, بعض طبیعتوں میں دل بری نہیں ہوتی, وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ بالکل یہ جو نا یہ ہاتھ صرف اتنا ملتا ہے, تو ایسے لوگوں سے تو ہاتھ ملانے کو بھی جی نہیں چاہتا. طبیعتوں میں دل بری پیدا کرو, مسکرا کے ملنا سیکھو یار, عزت دینا سیکھو یار. میرے نبی نے جابر بن سلیم کو ایک اور نصیحت فرمائی, جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اور ہم قدم قدم پہ کرتے یار. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا ہے, انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے. گناہ گار کے لیے امتحان بھی بڑے ہیں, ظاہر ہے گناہ ماضی انسان کا اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑ دے. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا, تو پرانا یار مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا. راتیں بھول گیا, جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, شراب خانوں میں گزارتے تھے, حاجی ثناء اللہ منا بیٹھا ہے, دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے, چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی, میں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کیا جاؤں گا. تو جب ہم مسجد میں آئے تو مسجد کے نمازیوں کے رویے کیا تھے, ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, تمہیں مسجد کا رستہ کس نے دکھایا؟ چور چوری چھوڑ دیتا ہے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا. جوتے چرانے آئے ہو, وہ بھی کہتا ہے کہ مالک اب جاؤں تو کہاں جاؤں, نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں, نہ یہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. میں یہاں عرض کروں گا بھائی, وہ جب اللہ معاف کر دیتا ہے, توبہ کا در بند نہیں ہوا, سورج جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی طلوع نہیں ہوا یار, جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ یہ اس کی عادت ہے نا یار. مجرم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو, صرف ہاتھ جوڑ کے کہے یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا, گندی نالی میں اس کا منہ اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا. فرماتے اس پہ رحم آیا, اس کو اٹھایا, اس کا منہ دھویا اور اتنا کہہ کے گزر گیا, بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو. یہ بجلی تھی جو دل پہ گری. آپ فرماتے میں اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا, آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. آپ فرماتے میں حیران ہوں اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی, سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. آج ساوی نے کھلے راوی نے, او بھائی جب وہ معاف کر دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ وہ مدینہ میں ایک گویا تھا, بوڑھا ہو گیا, جب تک آواز تھی پیٹ کی آگ بجھی. فنکار فن کے ساتھ ہوتا ہے, فن ہے تو فنکار ہے, بڑے بڑے نام سنے ہوں گے, لیکن جب آواز کا حسن گیا تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا. بستر علالت پہ آ گرے تو کسی نے آ کر کے اس کے زخموں پہ مرہم پٹی بھی نہ رکھی, صدقہ خیرات کھانے پہ مجبور ہوا, بھیک مانگنے پہ مجبور ہوا. بڑے بڑے نام سنے ہوں گے. یہ مدینے کا گویا تھا, گانا گایا اور پیٹ کی آگ بجھائی. آواز گئی تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا. ایک تو ندامت, شرمندگی, کہاں بھٹکا کہاں الجھا, ساری زندگی کن راہوں کا راہی رہا. جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا مالک سے کہہ رہا ہے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اور ساتھ کہتے ہیں اللہ اب کہاں بڑھاپے میں دھکے کھاؤں گا,
میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہو استراحت تھے. خواب میں آواز آئی، عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، ننگے پاؤں ننگے سر. یار دوڑ لگ گئی، قدموں کی آہٹ جب اس گویے نے سنی نا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز آئی، رکو میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے کہا؟ جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتے ہیں مالک ساری زندگی یہ دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر آواز دی تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. اور بھائی ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی. اس کا اعزاز، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا. اس کا فخر کہ حضرت عمر نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اتارا تھا. اللہ معاف کر دیتا، ہم کیوں نہیں معاف کرتے بھائی؟ وہ مسجد میں آیا تو ہم نے تانے دے دے کے مسجد سے نکال دیا. یہ مسجد کا ماحول ہے. کبھی گھروں کا ماحول دیکھا آپ نے کتنا تلخ ہے؟ اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. یار بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جانا کیا اوقات ہے؟ پہلی بات تو یہ عرض کروں اس کی اوقات کیا ہے. اور جو پھر تماشا گھر میں لگتا ہے کہ گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہم کہتے ہیں جڑے ماں نے دیتے نہیں ہو استعمال کر. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ ہیں، نمائش والے بہت زیادہ، ڈیمانڈ والے بہت زیادہ، اور تیسرے بہروپیے اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. جی نہیں سانو کچھ بھی نہیں چاہیے. بوڑھے اعتماد کرتے ہیں یہ بھلے لوگ لگے. بھائی جان نمائش اس لیے نہ ہو سکی پیسہ نہیں تھا، ڈیمانڈ پوری اس لیے نہ ہو سکی پیسہ نہیں تھا، مزدور آدمی تھے، غریب آدمی تھے. لیکن یہ جو تیسرے لوگ ہیں جو سب سے خطرناک لوگ ہیں یہ ہمیں جینے نہیں دیتے. اچھا بننے کی اچھی کچھ بھی نہیں چاہیے. اور چوتھے لوگ ہیں جو انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے جو کہتے ہیں نا جس نے بیٹی دے دی پیچھے کہہ رہا ہے، یہ تھوڑے لوگ ہیں. یہ تیسرے لوگ خطرناک لوگ ہیں. مجھے ایک بیٹی نے کال کی، مولانا مجھے میرے گھر والوں نے جہیز نہ دیا تو میری ساس مجھے بہانے سے کہ میرے گلاس میں پانی اور میری پلیٹ میں مجھے کھانا. کیا ہم نے ان لوہے کی چیزوں سے شادی کی ہے یار؟ کیا ایک بیٹی کے آنے سے ہمارے گھر کا کیا زیادہ بوجھ بڑھ گیا یار؟ تانے دے دے کے مار دیتے ہم. چینی کا کپ ٹوٹا تو ذلیل کر کے رکھ دیا. گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. جڑے ماں نے دیتے نہیں ہو استعمال کر. اور کسی بات پہ جھگڑا ہونا ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلے انو ڈنڈے سوٹے لے کے آتے ہیں. بوڑھی ماں چادر اور بوڑھا باپ پگڑی، ہاتھ جوڑتے ہیں معاف کر دو جی. داماد کے لہجہ دیکھنے والا یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. میرے نبی فرماتے 3 باپ ہے تمہارے، جس نے جنم دیا، جس نے تعلیم دی، اور تیسرا فرمایا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. یہ بھی باپ ہوتا ہے بھائی. وہ کہتا ہے یہ آخری بار آئندہ ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے. بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہے. اب 2 وقت کا کھانا، ایک چارپائی نہیں ملے گی. کبھی تو گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا. بڑی نازوں سے پالی جاتی ہیں یہ بیٹیاں. ہم بھی صاحب اولاد ہیں، ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، بڑے نازوں سے پالی جاتی ہیں یار. لیکن سسرال میں ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. ہاں جانوروں سے بدتر سلوک بھی ہوتا ہے ان بیٹیوں کے ساتھ. وہ بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑتے، بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے گھر قبر میں چلے جانا. تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے. اگر کوئی زخم ملے سسرال سے تو بہانہ بھی بنا لیتی، سیڑھیوں سے گری ہو جی، اور زخم دکھ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں. اور کچھ بیٹیاں تھیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا نا بھائی. اور بے اولاد عورتوں کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جوان کہتے تم میری وجہ تو رہ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تیری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے. تیری خاطر تیرے ماں باپ کی، تیرے بہن بھائیوں کی، تیرے رشتہ داروں کی غلامی کرتی ہے. تیری خاطر نا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کہتا گھر والوں نے کہا اس کو فارغ کرو، ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے. گڈی گڈے کا کھیل ہے یہ. ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. یار یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار. ہم لوگ نہیں جینے دیتے. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا. بے اولاد تھا، میں نے دعا کر دی. تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ ہیں اور سب بے اولاد ہیں. اللہ کی مرضی ہے. میں کل قائد اعظم ٹام گجرانوالہ میں ایک جگہ خطاب کے لیے گیا. بعد میں چائے پہ بیٹھے تو اس بوڑھے باپ نے کہا میری 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں شادی شدہ، کسی کے ہاں اولاد نہیں. ایک تو زخم یہ ہے اولاد نہیں، اور دوسرا سسرال والوں کی طرف سے جو تانے ملتے ہیں نا، بیٹیوں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اولاد نہ ہو تو یقین جانو ہم لوگ نہیں جینے دیتے.
اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہوں، پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ سسرال میں بتائیے گا عزت کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوں یا جس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوں؟ زیادہ عزت جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جو اختلاف کر رہا ہے تو وہ بعض اوقات مرد نہیں ہوتا، بعض اوقات عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوتی ہے، وہی بیٹے کو مشورہ دیتی ہے نو فارغ کر سو۔ مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نکال کی مول سے دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں، کہتے 4 بیٹیاں۔ میں بیٹیاں رحمت ہیں۔ اس نے کہا کہ دھمکی دی ہوئی ہے انہوں نے، اگر اس دفعہ بیٹا نہ ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ یہ رویے ہیں۔ میری شادی ہوئی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی۔ ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا، تو واپس آ کے بتا دی 4تھی بیٹی ہوئی، ادھر رونا پہ ہے۔ ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، تقدیر سے کیوں الجھتی ہیں؟ بیٹیاں نہ ہو تو نہیں جینے دیتے یار۔ یہ میاں والی میں بیٹی ہوئی آج سے 1.5-2 سال قبل، تو وہ صفاق باپ نے وہ 4-5 دن کی ننھی کلی کو گولیوں سے اڑا دیا۔ یہ بھی حالیہ خبر، یہ ڈنگا کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی کافی بڑی نہر تھی۔ اب کیا کہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ مفلسی میں جس کی داڑھی بڑھ گئی، زینت محراب و ممبر ہو گیا، ایسے لوگ بھی ہمارے اندر گھس گئے۔ وہ ایک بیٹی جس نے 5-6 نکاح کیے، ایک بیٹی ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے پانی کی لہروں کی سپرد کر دیا۔ کیا جرم ہے ان بیٹیوں کا یار؟ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں یار۔ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، اور اولاد ہو تو بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ قدم قدم کے پہ ہم ذلیل کر دیتے ہیں۔ ایک گھر کا فیصلہ تھا، مجھے بھی بلایا، اور ایسی بیٹیوں کے لیے جو میں نے عرض کہا بیٹیاں ہوں یا بے اولاد ہوں، ایسی عورتوں کو دوسرے چوتھے دن کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ تھا، مجھے بھی بلایا گیا، میں نے بات سن، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں نے کہا چل ماں معاف کر دے، یہ بھی تو بیٹی ہے۔ اس کے پاؤں میں جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز تھی جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سر چڑھی۔ یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ کوئی مرد بات کرتا تو بحث کرتا، اور میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں یار۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لیا۔ حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں، تو میرے حضور وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ حضور عورت کو عزت دے اور ہم پاؤں کا جوتا کہیں یار۔ میرے نبی تعلیم دیتے ہیں کہ کسی کو شرمندہ نہ کرنا، یہ اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں۔ تو ایک بات بڑی خوبصورت، اگر دل کے کانوں سے سنیں تو دل میں جگہ دیں، تو بڑی خوبصورت بات، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، جماعت کا ٹائم ہے، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی۔ ظاہر ہے اب اٹھتے نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے، ابھی وہ اٹھنا ہی چاہ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے؟ اس بات سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے یار، درگزر کا پہلو غالب ہو سکتا ہے یار۔ تو حضور فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ حاتم اسم ایک بزرگ گزرے، اسم بہرے کو کہتے ہیں، وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے شہرت پائی۔ آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا آ کے بیٹھ گیا، اس کی ہوا خارج ہو گئی، وہ مجلس کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی۔ خیر جب اس کی باری تو فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ کان پہ ہاتھ رکھتے، فرمایا اونچا بولے۔ کہا میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ فرماتے تھوڑا سا اور اونچا بولو۔ کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ اور وہ بڑھیا جی ہی جی میں خوش ہو گئی کہ یہ تو کانوں سے بہرے ہیں۔ آپ نے اسے مجلس میں رسوا ہونے، اچھا یہی نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا، بلکہ وہ بڑھیا جتنی دیر زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے، فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ دیہاتوں کے رہنے والے نا، بارش برسے کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، بعض کا بڑے بھی احتیاط سے گزرے تو پاؤں پھسل جاتا ہے۔ کبھی یہ منظر آپ نے دیکھا، اتنا اچھا نہیں ویسے لیکن یہ منظر کی کہانی ہے، جب کوئی گرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے، بعد میں ملاحظہ کرتا ہے چوٹ سر پہ یا پاؤں پہ لگی ہے، اور جو صاحب سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑھ کے گرتے کو سہارا تو دیتے کوئی نہیں، جو آواز آتی ہے وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم کہتے اٹھ پہ تینوں کسے بھی نہیں ویکھیا، تو ہم تو شرمندہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے تعلیم دی کہ کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ میں نے تھوڑے وقت میں بہت کچھ کہا،
اور جلدی جلدی کہا. جو بھی کہا آپ نے سنا. اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. حضرت آپ کی محبتوں کا بے پناہ شکریہ. علماء تشریف لائے، ایمان بڑھایا. اللہ ان شخصیات کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے بڑی یکسوئی سے سماعت کیا. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. ایک شعر اور ساتھ آپ دعا فرما جی دیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ. جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا امتی امتی لب پہ جاری رہا 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 امتی تیری قسمت پہ لا یا الہی صدقہ ذکر رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. قدم قدم پر حسنات عطا فرما.